بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم المکان صاحبزادگان سیال شریف، ساڈے انتہائی محترم میاں غلام محمد نمبردار صاحب، میاں آصف صاحب، دوسرے سارے علاقے دے معززین، مہمانان گرامی، سامعین محترم، مفتی سمر عباس عطاری صاحب دی گفتگو اور انہاں دی تقریر اور بڑی جذباتی ماشاءاللہ بیان تو بعد میرے خیال کسے اور گفتگو دی گنجائش نہیں رہ جاندی جی۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑی پڑھی لکھی گفتگو کی تھی جی۔ گفتگو تو پتہ چل رہا ہے واقعی کوئی آدمی پڑھیا لکھا ہے اور اس دی قرآن حدیث اتے نظارے کسے کہانیاں اتے اپنا وہ ٹائم نہیں پورا کیتا جی۔ ہن ساڈے کچھ پلے پائے جاوے، سانو کچھ سمجھ آ جاوے، اسی کچھ اس تو حاصل کر لئیے تو وہ ساڈی خوش قسمتی ہے، ورنہ یہ ہے اپنی اپنی قسمت، یہ نصیب اپنا اپنا، کوئی پھول چن کے لایا، کوئی خار گلستان سے، یہ ان ساڈی قسمت دی گل ہے جی۔ مفتی عباس صاحب دی موجودگی میں میاں آصف صاحب دا مینوں دعوت دینا، یہ انہاں دی میں سمجھنا انہاں دی محبت ہے، انہاں دی مہربانی ہے جی، یہ انہاں دی قدردانی، انہاں دی عزت افزائی ہے، اللہ انہاں نو خوش رکھے جی۔ میں تھوڑے سامنے کوئی لمبا چوڑا خوش الہان اور شعلہ بیان خطیب نہیں ہاں جی، تاہم چند باتاں کو سمجھان دی میں کوشش کراں گا جی۔ اے جیڑی ساڈے ہاں برسی منائی جاندی ہے جی، ایک ختم دلوائے جاندے نے، عرس منائے جاندے نے، یہ دو تین مقاصد ہوندے نے۔ سب تو وڈا تے بنیادی مقصد ہے کہ اس مرحوم واسطے جی دی یاد وچ یہ پروگرام کیتا جا رہا ہے، ان دا ختم دلایا جا رہا ہے، ان دی برسی منائی جا رہی ہے، اس واسطے ایصال ثواب کیتا جائے، اس واسطے دعائے مغفرت کیتی جائے گی، اس واسطے اللہ تو معافی منگی جائے گی۔ ساڈی حدیثی کتاباں وچ آندا ہے جیڑا آدمی فوت ہو جاندا ہے نا جی، وہ قبر جا کے گردن اٹھا کے ویندا ہے، انتظار وچ رہندا ہے، میرا کوئی بیٹا، میری کوئی بیٹی، میرا کوئی بھرا، میری کوئی بہن، میرا کوئی لگدا لیندا، میرا کوئی دوست میرے واسطے دعا کرے۔ مگر ساڈا ہن المیہ یہ ہے کہ زندگی میں ساڈی بڑی گہری دوستی ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا یارانہ ہے، لین دین ہے، اٹھنا بیٹھنا، اسی کتنے گھنٹے اس آدمی کو بیٹھتے ہیں، مگر او دے مرن تو بعد سانو او دی قبر اتے بھی تھوڑی دیر بیٹھن دی توفیق نہیں ہوندی۔ نبی پاک دے ارشاد وجہ سے تسی کسے آدمی نو دفن کر دیو نا جی، او دی قبر اتے کم از کم اتنی دیر موجود رہو جتنی دیر وچ ایک اٹھ ذبح ہوندا ہے تے اون دا گوشت بنایا جاندا ہے تے اس دے گوشت نو تقسیم کیتا جاندا ہے۔ اس ویلے یہ گھڑیاں نہ آنو بے حضور او کو ٹائم فکس کر دے تے ٹائم دس دے بھائی اتنے گھنٹے نہیں، آپ نے ایک اٹھ دے گوشت دی ذبح کر کے ایک مثال دیتی ہے، اس اتے کم از کم 4-5 گھنٹے تا لگ جاندے نا جی۔ تو حضور دا فرمان ہے کہ جیسے تسے کسے آدمی نو دفنیندے ہو جی تو کم از کم اتنی دیر اوندی تسی قبر اتے موجود رہو جی، تاکہ اس نو تھوڑا جا اپنے لگدے لیندے دوست احباب سجان اولاد دے موجودگی وچ اونوں کچھ حوصلہ ہوے تے او جڑی قبر دی تنہائی ہے، او قبر دی گھبراہٹ ہے، کچھ اس نو اس وچ حوصلہ ہوے، او کوئی سوالاں دے جواب دے سکے۔ میں عرض کر رہا ہوں مگر ساڈا حال ہے کہ اسی بس وہ دفنایا نہیں تے پھر اسی پھر گئے نہیں، پھر کدی رسمی طور تے اس طرح دا کوئی ختم دلا دیتا ورنہ کوئی نہیں۔
بھائی ایصال ثواب واسطے آ بھی ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں ہے شرعی طور پہ، مگر ہر آدمی یہ افورڈ نہیں کر سکتا جی، اتنی اس کو ہمت نہیں ہو سکتی، اتنی توفیق نہیں ہو سکتی، وہ کسی علامہ صاحب نو بلائے، وہ کسی نعت خان نو بلائے، وہ ساؤنڈ سسٹم دا انتظام کرے، وہ دیگاں دا انتظام کرے، کھانے پینے دا انتظام کرے، انہیں میاں آصف صاحب تا افورڈ کر سکتے ہیں، میاں غلام محمد صاحب افورڈ کر سکتے ہیں، میاں عتیق صاحب افورڈ کر سکتے ہیں، میں اور اکثر بندے تو نہیں افورڈ کر سکتے، وہ کی کریں بیچارے نا۔ ایصال ثواب انہاں تکلفات دا محتاج نہیں ہے، تسی اپنے گھر وچ بہ کے، مسجد وچ بہ کے، اپنے کمرے وچ بہ کے، بیٹھک وچ بہ کے خالی دعا کر دیو کہ اے اللہ میرے والدین دی بخشش فرما دے۔ قرآن نے سانو ایک دعا سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار، اے اللہ نے دعا سکھائی ہے۔ علامہ صاحب نے والدین دے حقوق تے بہت شاندار گفتگو کی ہے، بڑی مدلل گفتگو کی ہے، بڑی پڑھی لکھی گفتگو کی ہے، ورنہ ساڈے آج کل جڑے واعظ ہیں نا وہ بس آسماناں تے اڑدے رہندے نے، بس قصے کہانیاں تے شعر و شاعری تے بس وہ ترنم وچ گھنٹہ گول کر چھڑے، کسی دے پلے کا گل پئی کا ہی نہیں۔ علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی ہے جی، تا اے اللہ نے سانو دعا سکھائی ہے، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے والدین اتے، میرے ماں باپ اتے تو اسی طرح رحم فرما، اسی طرح کرم فرما جس طرح وہ بچپن وچ میرے اتے کرم فرمائندے رہے، میری انہوں نے تربیت، ہن اس اتے کوئی پیسہ نہیں لگتا، اس واسطے کوئی دیگ پکاون دی ضرورت کائی نہیں، کسی علامہ صاحب نو ستان دی ضرورت کائی نہیں، کسی نعت خان نو ضرورت نہیں، کسی ساؤنڈ دی سسٹم دی ضرورت نہیں ہے جی، تسی اپنے گھر وچ بیٹھ کے خلوص نیت نال اے دعا کرو جی۔ ساڈی کتاباں وچ لکھیا ہوا جی، ایک بزرگ ہیں جی حضرت مالک، اے ایصال ثواب دی میں گل کر رہا ہوں جی، اے ایصال ثواب کس طرح پہنچدا ہے اور مرن والے لوگاں نو کتنا فائدہ ہوندا ہے اور وہ کس طرح انتظار وچ رہندے نے جی۔ حدیث نبی پاک فرماتے ہیں ایک آدمی عذاب وچ مبتلا ہوندا ہے، حدیث ہے، وہ اپنی قبر وچ عذاب دے اندر مبتلا ہوندا ہے کہ اچانک اس تو عذاب قبر اٹھا لیا جاندا ہے، اس واسطے آسانی پیدا کر دیتی جاندی ہے جی، اس واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، وہ بندہ حیران ہوندا ہے بھئی یہ کیویں اچانک میرے اوتے اللہ دی مہربانی ہو گئی ہے جی، انہوں دسیا جاندا ہے تیرے فلاں بیٹے نے، تیری فلاں بیٹی نے، تیرے فلانے برا نے، تیرے فلانے دوست نے تیرے واسطے دعا کیتی ہے، اس دعا دی برکت نال اللہ کریم نے تیرے اتوں اے عذاب تے اے مشکل اٹھا لے۔ ایک بزرگ ہیں مالک ابن دینار، وہ اتفاق نال ایک قبرستان چ گزرے، اس قبرستان وچ انہاں نوں بڑا نور نظر آیا تے اتھے جتنے لوگ مدفون ہیں وہ بڑے خوش نظر آئے۔ ہن یہ ہر آدمی نوں چیزاں نظر نہیں ہوندیاں، یہ چیزاں صرف وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے صاحب کشف بنایا جی، جنہاں نوں اللہ کریم نے دل دیاں اکھیاں نے فرمائیاں نے، یہ چیزاں ہر آدمی نوں نصیب نہیں ہوندیاں جی۔ مثال دے طور تے ساڈی حدیث کی کتاب میں فرمایا کہ جیسے اسی وضو کردے ہیں نا تے آجی جیسے وضو دے وچ آزاد ہوندے ہیں جی، ہاتھ دھوتے جی، کولی کیتی جی، نک وچ پانی پایا جی، منہ دھوتا، پیر دھوتے، یہ حدیث ہے، کسی مولوی صاحب دا فتویٰ نہیں ہے جی۔ تا انہاں اعضاء نال اس بندے کول بتقاضا بشریعت جڑے گناہ ہوندے نے نا، او وضو دی برکت نال او سارے گناہ دھل جاندے نے، او گناہ جھڑ جاندے نے۔ ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت نو اللہ نے اتنا کشف عنایت فرمایا اب جدوں کوئی آدمی وضو کرے آ نا، اون دے وضو دے اعضاء تو جڑے گناہ جیٹھاں جڑدے آن وہ بھی انہاں نوں نظر آندے آن، اور اس نال انہاں نوں پھر بڑی تکلیف ہوندی آ جی۔ اس تو بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا کریم اس کچھ نو میرے تو اٹھا لے، میں لوگوں نے وضو کر دے دیکھنا تو مینوں بڑی خوف تے پریشانی ہوندی ہے۔ خیر میں گل کر رہا بھی ہر بندے کو یہ چیزاں نظر نہیں ہوندیاں جی۔ انہاں پوچھا جی یہ وجہ کی ہے، آج یہ سارے لوگ کیوں خوش ہیں، یہ روشنی تے نور کیوں نظر آ رہا جی؟ میں تھانوں ایصال ثواب دی برکت دسن لگا جی۔
یہ وہ ایصال ثواب واسطے جس واسطے ساؤنڈ سسٹم کوئی نہیں، اس واسطے لنگر سسٹم کوئی نہیں۔ انہوں نے دسیا بھی ایک اللہ دا بندہ ایتھوں گزریا جی، اس نے ساڈے ایصال ثواب واسطے اتنے جتنے لوگ مدفون ہیں انہاں واسطے 2 رکعت نفل پڑھے نے، 2 رکعت نفل پڑھ کے اس نے سارے واسطے ایصال ثواب کیتا ہے، ساڈے واسطے دعا کیتی ہے۔ اون دی یہ دعا تے اون دا یہ ایصال ثواب اللہ نو اتنا پسند آیا کہ سارے قبرستان والے اس ثواب نو ونڈدے پئے تے اس ثواب اتے خوش ہو رہے ہیں۔ کہنے دا مقصد ہے کہ بھئی ایصال ثواب ماں باپ دے مرن تو بعد ماں باپ دی قبر اتے جانا، یہ بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، ان ٹائم بہت سارا ہو گیا جی، ورنہ تو بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے جی۔ میں ایک گل کر کے تھوڑا پھر اگے چلنا جی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دا فیض سارے پنجاب یہ سیال شریف ہو گیا جی، تونسا شریف ہو گیا جی، یہ گولڈا شریف ہو گیا جی، سارے چشتی نظامی سلسلے انہاں دا سارا فیض چلا رہا ہے۔ آپ دی والدہ محترمہ انتہائی نیک تے انتہائی پاک ساتھ تے انتہائی عفت مآب تے انتہائی عبادت گزار خاتون۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرمائندے نے میرے والد دا بچپن وچ انتقال ہو گیا، اس تو بعد ہن ظاہر ہے کہ اسی یتیم ہے، گھر وچ فاقے بھی اکثر آ جاویں جی، تو فرمائندے نے جدوں ساڈے گھر وچ فاقہ ہویا نا، گھر وچ کوئی چیز پکے نہ آ جی، ادوں ساڈی والدہ صاحبہ آندیا بے نظام اسی آج اللہ دے مہمان آئے۔ اللہ دے مہمان ہونے کا کی مطلب ہے جی میں اللہ کوئی نہیں کھان پین تو پا کے آج دے روز اسی بھی اللہ دے مہمان تے سانو بھی کچھ نہیں لبنا۔ خواجہ صاحب فرمائندے نے ساڈی والدہ صاحبہ دا اے جملہ اے کلمہ اے دے وچ کوئی اتنی برکت اتنی تاثیر ہوندی آ سارا دن سانو کدی بھوک نہ لگدی۔ پھر ایک باری انج ہویا اللہ نے خوشحالی نے فرما دیتی، کتنے مہینے گزر گئے اسی اپنی والدہ دے منہ تو اے جملہ سنا نو ترس گئے بھی ہن کدوں اساں اللہ دا مہمان بننا۔ خواجہ صاحب فرمائندے نے زندگی میں تو بڑی تفصیل ہے، آپ نو جڑے دہلی دے سلطان بڑے لوگاں نال واسطہ پیا جی، بڑی مخالفت آپ نے انہاں دی اٹھانی پئی جی۔ آپ فرمائندے نے جدوں بھی مینوں کوئی مشکل پیش آئی میں سیدھا اپنی ماں دی قبر تے گیا، اپنی ماں دی قبر تے جا کے میں نے اللہ تعالیٰ تو دعا منگی، تا اس ماں دی دعا دی برکت نال اس قبر تے جان دی برکت نال اللہ کریم نے میری اس مشکل نو آسان کروا دیتا جی۔ اس واسطے وقتاً فوقتاً آپ نے ماں باپ دی قبراں اتے جانا یہ بھی ماں باپ دا حق ہے۔ میں اگے عرض کیتی بے تو بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، قرآن پڑھیا پیا، حدیثاں بھریاں پئی نے، ساڈے بزرگاں دے واقعات بھرے پے نے، ادھر اتنا ٹائم نہیں۔ دوسرا مقصد ہے جی برسی منائی جاتی، پانی دوسرا یہ مقصد ہوتا ہے جیڑا آدمی فوت ہویا جی جس کی یاد وچ یہ پروگرام کیتا جا رہا جی، درود شریف پڑھ لو جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ جیڑا آدمی فوت ہو جاتا نا اذکروا محاسن موتاکم، انہوں اللہ تعالیٰ نے جیڑیاں اچھائیاں تے جیڑیاں خوبیاں تے جیڑے کمالات عنایت فرمائے نا انہاں دا لوگاں دے سامنے ذکر کیتا کرو تے بتقاضا بشریت اس دے اندر جیڑیاں کوئی خامیاں پائی جاندیاں نے، بھائی غلطی تو کوئی انسان مبرہ نہیں ہے نا جی، غلطی تو پاک ہونا تو صرف پیغمبر دا خاصا ہے جی، باقی کوئی بھی انسان وڈے تو وڈا وہ معصوم نہیں ہے، اس تو غلطی دا ارتکاب ہو سکتا ہے، اس تو گناہ ہو سکتا ہے، اس تو کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس واسطے آپ نے فرمایا زندگی میں انہاں تو جیڑا کوئی غلط کام ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی نجائز انہاں نے قدم اٹھایا ان دا ذکر نہ کرو تاکہ اس دی روح نو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ زندگی میں بھی حکم ہے، یعنی مرن تو بعد بھی حکم ہے تے زندگی میں بھی حکم ہے۔ ساڈا معاشرہ عام طور تے اس چیز نو گناہ ہی نہیں سمجھدا، کسی دی کوئی خامی نظر آئی، کسی دی کوئی کمزوری نظر آئی، کسی دا کوئی گناہ نظر آیا، کسی دا کوئی غلطی نظر آئی، اساں اس نو اچھالنا شروع کر دیتا۔ حضور نے فرمایا
من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. جیڑا آدمی دنیا میں دوسرے دے گناہ ہوتے دوسرے دی غلطیاں ہوتے پردہ پہندا جی اللہ کریم قیامت والے دن اس پردہ پوشی دے بدلے اس دے گناہ موتے بدلا پائے گا, پردہ پائے گا جی. من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. ساڈے ایک بزرگ ہیں جی حضرت حاتم انہاں دا نام ہے تے انہاں دا لقب ہے اسام. اسام دا مطلب ہوندا بہرا. یہ انہاں دا لقب کیویں پیا اے دے پیچھے بھی ایک بڑی عجیب روایت ہے جی. کوئی ایک خاتون گئی انہاں کو دعا کراون واسطے, کوئی دم کراون واسطے, کسی اور مسئلے واسطے. وہ اتفاق ایسا ہویا بھئی اس بیچاری خاتون دی ہوا خارج ہو گئی. وہ بڑی شرمندہ بڑی شرمسار تے پسینہ پسینہ ہو گئی. وہ جدوں اس دا موقع آیا نا تو اس نے اگے کوئی گال کرن دی کوشش کی تو آپ نے کان اگے کیتا اور فرمایا بھائی اونچا بول میں سنیندا کوئی اللہ. یہ اس دی شرم ساری نو چھپاون واسطے آپ نے اپنے آپ نو بہرا ظاہر کیتا, حالانکہ بہرے ہاں نہیں. اونچا سوندے نہ انہاں دی سماعت بالکل ٹھیک آ. اس خاتون نو شرمندگی تو بچاون واسطے فرمایا کہ میری بہن اونچا بول تھوڑا جا. اس ویلے اوندا تھوڑا جا حوصلہ آ گیا کہ میں جڑا شرمندہ ہوندی پئی ہاں منا انہاں تے خیر پتہ ہی کوئی نہیں لگا جی. ادوں لا دا انہاں دا لقب ہی او پائے گیا اسام, گونگا بہرا. تو حضور نے فرمایا ایک تھا یعنی زندگی وچ بھی اگر کسی دی برائی نظر آوے تو اس دی پردہ پوشی کرو, اس نو عام نہ کرو, اندے چرچے نہ کرو. جتھے چار بندے بیٹھے بس اس نو شروع کر دیتا بھی اس نے آیا نہ. فرمایا تسی پردہ پوشی کرو گے تو اللہ کریم قیامت ہے دن تھوڑے گناہوں تے پردہ پوشی کرے گا. سبحان اللہ. اچھا ہن اے جڑی پردہ پوشی ہے اللہ تعالیٰ دی صفت ہے ستار العیوب. اسی ایتھے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی مینوں ایک نیکی دا لیبل لگا ہوا ہے جی, میں داڑھی رکھی ہوئی ہے جی, ایک خطیب ہاں جی, ایک علامہ صاحب ہاں جی, ایک مولوی صاحب ہاں جی. اللہ نے جڑے پردے پائے ہوئے ہیں اگر وہ اللہ پردے ہٹا دے تو میں تھانوں منہ دکھاون دے قابل نہ رہا. اللہ نے ہر انسان دی پردہ پوشی کی ہوئی ہے, اون دے گناہ ہوتا اللہ نے پردے پائے ہوئے ہیں, اس نوں بچایا ہوا جی. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فیض ہے, نبی پاک دی برکت ہے کہ حضور دی امت ہون دے ناطے نال اللہ کریم نے ساڈے گناہ ہوتے اے پردے پائے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. ایک حدیث بیان کر کے پھر میں آگے ایک تھوڑی سی گفتگو. حدیث میں چمدا ہے ایک آدمی قیامت والے دن اللہ کریم انہوں بلائے گا, اون دے کان وچ اللہ سرگوشی کرے گا اور فرمائے گا میرے بندے تو اے فلانا کرتوت کیتا فلانا کیتا فلانا کیتا. وہ سارے گنا دے گا جی. اس بندے دے سامنے انکار دی کوئی گنجائش نہیں ہوے گی. وہ تھڑ تھڑ کمبے گا بھی ہن پتہ نہیں کی بنے گا. یہ بخاری دی حدیث ہے. اللہ کریم آخر فرمائندے نے اے میرے بندے جس طرح دنیا وچ میں تیری پردہ پوشی کیتی, تیرے سارے گناہ میں چھپائے رکھے, اج بھی میں تیرے سارے گناہوں تے پردہ پوشی کر رہے ہیں, جا میں تینوں معاف کر دیتا. تا یہ پردہ پوشی اللہ تعالیٰ دی شان ہے. تو حضور نے فرمایا بھی جیڑا آدمی فوت ہو جاوے اون دے محاسن نو بیان کرو, اون دی خوبیاں نو بیان کرو. میاں غلام حسین صاحب دی جیڑی ایک دو خوبیاں میں دیکھی ہیں. ظاہر ہے میرا انہاں نال کوئی لمبا چوڑا اٹھنا بیٹھنا نہیں رہا جی. کدی کو 5-6 مہینے بعد اتنے مطلب محمد شریف آنا ہویا جی, وہ بھی اپنے گھر تک اتنے بس خالی انہاں نال سلام دعائی ہوندی سی جی. اس تو زیادہ انہاں کو مینوں زیادہ بیٹھن دا اتفاق نہیں ہویا. مگر انہاں دی ایک دو میں جڑی خوبیاں دیکھیاں, انہاں دی صفات دیکھیاں, عادات دیکھیاں, یہ بہت کم لوگاں وچ پائیاں. ایک تا بھائی اتنا بڑا زمیندار ہون دے باوجود, اتنا بڑا جاگیردار ہون دے باوجود, اتنیاں زمیناں تے اتنا رقبہ ہون دے باوجود انہاں دی گردن وچ اسی سریا نہیں دیکھا. ورنہ یہ پیسے دی, اقتدار دی, اختیار دی, طاقت دی, یہ طاقت دا خاصہ ہے, پیسے دا خاصہ ہے, اختیارات دا خاصہ ہے. وہ ہے نا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. وہ جدوں 4 پیسے بندے کو آ جاوے نا جی, اقتدار تے اختیار آ جاوے جی, اس ویلے بندے دی گردن وچ سریا آ ہی جاندا ہے. بہت کوئی 100 دے وچوں ایک آدھ بندہ ہوے جیڑا اس سریے تو بچ جاوے.
ورنہ تسی ہوں دیکھ لو جی اتنے سیاسی میدان دیکھ لو معاشرتی میدان میں دیکھ لو جس آدمی کو پیسہ ہے جس آدمی کو سرمایہ ان کو مولانا محمد ذاکر صاحب ہوئے تو وکھری گل ہے مولانا محمد نافع جیسا آدمی ہوئے تو وکھری گل ہے اللہ نے اتنی طاقتیں دیتی ہیں اتنے اختیارات دیتے اتنی عزت دیتی مگر اس کے باوجود ساری زندگی انہاں دیاں گردناں وچ سریا نہیں آیا ساڈے میاں غلام حسین صاحب دی بھی یہ کیفیت ہے سی اسی نہیں ویکھیا کہ انہاں دی گردن وچ کدی کوئی سریا آیا ہو حضرت عمر دے متعلق لکھا ہوا ہے جسے آپ یعنی ادھی دنیا دے حکمران آن سربراہان خلیفہ آن جی اے ساڈا پاکستان دے جتنا رقبہ ہے حضرت عمر دی سلطنت دے ایک صوبے دے برابر بھی نہ جی ایک دفعہ جسے آپ مدینہ منورہ تو چال کے مکہ مکرمہ آئے نا مکہ مکرمہ دے قریب پہنچے ایک وادی تو گزرنے لگے تو اتھے بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئے وہ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کی ہو گیا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہویا کوئی ایسی گل نہیں ہوئی کی مسئلہ کی ہو گیا آپ کیوں روندے پے ہوئے آپ نے فرمایا مینوں اپنا بچپن تے مینوں اپنی جوانی یاد آ گئی ہے میں او عمر ہاں جس نو خود میرا والد تے اہل مکہ مینوں اونٹ چراون کا نا دے تینوں تو اونٹ چراون دا وال بھی نہیں ہوندا تے اج میں نبی پاک دی برکت نال دنیا دی قوماں چرا رہا ہوں مینوں اپنی اصل تے اپنی جوانی یاد آ گئی میں اس تو رون لگ گیا میں عرض کردا پیا یہ کوئی لکھاں وچوں ہزاراں وچوں ایک آدھ بندہ ہوندا جس نوں یہ چیز آندی نے ورنہ جس کو پیسہ آ جاوے جس کو اقتدار آ جاوے وہ پھر بول کے رہندا جی ایک تو میاں صاحب دی یہ خوبی بڑی آ جی دوسری خوبی جیڑی بہت بڑی خوبی ہے تے بہت بڑی نیکی ہے میں اس تے بولنا چاہواں تو میں پورا گھنٹہ بول سکنا مگر ہوں ٹائم تھوڑا اس بولے وہ کہڑی خوبی یہ بھی بہت کم لوگوں نصیب ہوندی ہے وہ کی ہے جی وہ مخلوق خدا دی چھوٹے لوگوں دی خدمت چھوٹے لوگوں دی بھلائی انہاں دی خیر خائی انہاں دے نال تعاون جی اے باغ تے چلے جاؤ جی میرے خیال اتنا انہاں دا اپنا مال نہیں اتنا پنڈ والے لوگوں دا مال ہے جیندے کوئی پٹھے نہیں جی انہاں میاں غلام حسین صاحب دے پٹھے چوک کے پا لینے وہ انہاں دا چا لینا جی اس تو علاوہ جس گھر میں کوئی دانے دی کمی ہے کوئی کھان پین دی کمی ہے جی وہ بھی میاں صاحب نے بغیر کسی بکھاڑے دے بغیر کسی نام نمود دے بغیر کسی ریاکاری دے انہاں دی چپ کر کے انہاں دی خدمت کرنی یہ وہ نیکی ہے جس کے سامنے کوئی عبادت نہیں ہے کوئی نماز نہیں ہے کوئی روزہ نہیں ہے کوئی حج نہیں ہے یہ سب تو بڑی نیکی ہے اللہ دی مخلوق دی خدمت کرنا خواجہ نظام الدین اولیاء دے ملفوظات ایک گل موجود ہے آپ نے فرمایا نیکی دو قسم دی ہوندی ہے ایک لازمی ہوندی ہے ایک متعدی ہوندی ہے فرمایا لازمی نیکی ہوئے جس دا فائدہ اس بندے دی ذات تک محدود ہے وہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے عمرے کرتا ہے تسبیحاں پڑھتا ہے تہجداں پڑھتا ہے جی ذکر اذکار کرتا ہے اس دا فائدہ اس دی ذات تک محدود ہے دوسری فرمایا متعدی نیکی ہوئے جس دا نفع دوسرے آدمی نو پہنچتا ہے سبحان اللہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ لازمی نیکی نالو متعدی نیکی دا درجہ زیادہ ہے اس تو حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس سارے لوگاں وچوں بہتر ہوئے جیڑا اللہ دی مخلوق دی نفع رسانی کردا انہاں نو فائدہ پہنچیندا جی میاں غلام حسین صاحب دی یہ نیکی اس تے بڑی گفتگو کیتی جا سکتی ہے جی یہ دو نیکیاں جڑی میں بطور خاص نوٹ کی انہاں دیاں جی بہت بڑی نیکیاں نے اللہ تعالیٰ انہاں نو اپنے جوار رحمت جگہ عنایت فرمائے اللہ انہاں دی نیکیاں نو قبول فرمائے پھر انہاں نے ایک طویل عرصہ ایک جڑی بیماری برداشت کیتی ایک دکھ برداشت کیتا تا اے جڑی بیماری تے دکھ ہوندی ہے نا اس نال بھی بندے دے گناہ جھڑدے نے تو بتقاضا بشریت انہاں کو جڑے کو غلطیاں ہوئیاں میں سمجھنا میں اس بیماری نال اللہ کریم نے انہاں دے او گناہ بھی پاک تے صاف کر دیتے اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرمائے